جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں بہت اونچا کام ہے. بشریمات خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے اعلیٰ اور افضل کام جو ہے سیکھنا سیکھنا قرآن. ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب بات فرماتے ہیں. فرماتے تھے جو انڈیا میں یا پاکستان میں بنگلہ دیش میں کہیں بھی قرآن کی جو خدمات میں لگا ہوا ہے یا احادیث کی خدمات میں لگا ہوا ہے یا مساجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ کام بہت اونچے ہیں. ان کا جو ہے نا ظاہری طور پہ مالی لحاظ سے یہاں آنا مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 15-20 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، تو 15-20 ہزار تنخواہ جو ہوتی ہے وہ وہیں خرچ ہو جاتی ہے اور جمع پونجی نہیں ہوتی. تو ان کا یہاں آنا ظاہری طور پہ مالی لحاظ سے آنا مشکل ہے، لیکن اس کا آنا ضرور ہوتا ہے ان لوگوں کو. سبحان اس کی اللہ. دو وجہ ہیں. اس کی دو وجہ فرمائی. اور اس کے برعکس اربوں خربوں پتی ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے لیکن ان کا آنا مشکل ہے. بلاوا ہوگا، توفیق ہوگی تو. ان کی وجہ کیا فرمائی؟ ان کی وجہ فرمائی کہ دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں لگے ہوئے ہیں تو خیرکم من تعلم، اونچا کام اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا ہے. حدیث میں لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اور اگر مساجد میں لگے ہیں وہ ان مساجد اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے. تو جس طرح کوئی بچہ کوئی اچھا کام کرے تو باپ یا استاد شابش دیتا ہے، تو جو ان کاموں میں لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بلا کر شابش دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شابش دیتے ہیں اور دوبارہ مستعد کر کے بھیجتے ہیں، دوبارہ تیار کر کے بھیجتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں بلا کر کچھ نہ کچھ عطا کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو یہاں بلایا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ عطا بھی کرنا ہوتا ہے، تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اور ہر دفعہ ہر زیارت پہ نئی چیز ملتی ہے. یہ آپ حضرات کے لیے خوش قسمتی ہے. اور میں کرتے تھے کہ ہم ان مبارک روحوں میں سے ہیں جن مبارک روحوں نے لبیک کہا ہوا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ والد صاحب سے کہتے ہیں نا کہ دعا کر دیں حاضری قبول ہو جائے، تو غصہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں قبولیت کب ہوئی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ سے عرض کیا اللہ اب کیا کروں بیت اللہ، آپ کے حکم میں تعمیر تو کر دی میں نے. اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، سورہ حج کی آیت ہے کہ میری طرف سے لوگوں کو دعوت دو، حج کی دعوت دو، عمرے کی دعوت دو، طواف کی دعوت دو. تو عرض کیا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا جو ہم نے جو پتھر اتارا نا مقام ابراہیم جس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ بنایا ہے، اس پہ کھڑے ہو جائیں، لفٹ کا کام دے گا. یہ آہستہ آہستہ اونچا ہوتا رہے گا، آواز دیتے رہنا، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو کئی ہزار 70,000 فرشتے ایک روایت میں آتا ہے، کئی اس سے زیادہ اللہ نے جماعت مقرر فرمائی صاحب فرشتوں کی، اور ان سے کہا کہ ان کی آواز کو پوری کائنات میں پہنچاؤ، اور جو ان کی آواز میں لبیک کہہ دے اس کی حاضری لکھ دی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں ہم ان مبارک روحوں میں سے ہیں جنہوں نے لبیک کے جواب ان کے جواب میں لبیک کہا ہوا ہے. اور کہتے ہیں جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حاضری ہوگی، سبحان اللہ. اور اس جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ جب تک حاضری نہیں ہوگی موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.